السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی؟ تازہ ترین خبریں آپ کو دیں، بریکنگ خبریں دیں، بلکہ بنوں کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو مسئلہ چل رہا ہے بنوں میں، اس کو بھی آپ کو بتائیں گے۔ بڑا وہ میڈیا پہ سینسرشپ لگا ہوا ہے، لیکن ہم بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ٹرائیبیونل تبدیل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، کل کا وہ جو ہمارے الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہیں راجہ سکندر صاحب، وہ جو ہے وہ میٹنگ میں نہیں تھے۔ جب الیکشن کمیشن کی میٹنگ ہوئی تو وہ گئے ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کے پاس، چیف جسٹس کے پاس، اور انہوں نے اس وقت کہا تھا چیف جسٹس نے کہ جاؤ اپنے مسئلے بیٹھ کے حل کرو، اور یہ جو ہے ہر چیز عدالت فیصلہ نہیں کرے گی، آپ صلح صفائی سے کرو۔ تو وہ 8 ٹرائیبیونل جو ہے پہلے چیف جسٹس ملک شہزاد گھیبا صاحب نے وہ کر دیے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر چیف جسٹس صاحب آئے، انہوں نے یہ اپنا چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو نو منتخب چیف جسٹس ہیں عالیہ نیلم، ان کو کہا کہ جی یہ نئے بندے دیں اور یہ وہ، تو اس نے جی صاف انکار کر دیا ہے۔ اور اب سارے کے سارے 8 کے 8 وہی جج نا ٹرائیبیونل وہی کام کرے گا جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے بھی اعتراض کیا تھا، نون لیگ والوں نے بھی کیا تھا، اور ان سب لوگوں نے کیا تھا۔ تے تسی وہ کہہ سکتے ہو کہ جی ایرا اتھے ہی ہے، ایرا اتھے ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تے انہوں نے کوئی گل نہیں منی، اور یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اس کو اب اگر آپ بہت بڑی بنانا چاہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ جو عالیہ نیلم ہے چیف جسٹس نئی، اس نے انکار کر دیا ہے کہ میں وہی 8 جج ہوں گے جو ہم نے لگا دی ہیں مجھ سے پہلے چیف جسٹس نے، لہٰذا میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتی۔ تو یہ جناب واپس آ گئے ہیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ صلح صفائی سے کرو، تو سپریم کورٹ کی بات بھی سمجھ لو کہ نہیں مانی گئی، ٹھیک؟ دوسرے جناب علی، یہ جو شور شرابہ چل رہا تھا کہ ایڈہاک ججز والا، تو وہ ایڈہاک ججز والا بھی آپ کو پتہ ہے 2 کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے، 2 کی انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی، اور یہ سارا ہو جائے گا۔ اب آئیں جی بنوں والے مسئلے پہ۔ سر جی بنوں والے مسئلے پہ چونکہ یہ امن مارچ کے نام سے انہوں نے شروع کیا تھا، ابھی میں اسمبلی کی تازہ ترین کارروائی بتا رہا تھا۔ امن مارچ کے حوالے سے انہوں نے جی وہاں پہ ایک ریلیاں نکالی، اور 2-3 دن سے کہ جناب یہاں پہ وہ نہ کیا جائے، آپریشن نہ کیا جائے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سوچی سمجھی سکیم ہے پی ٹی آئی کی، سوچی سمجھی سکیم ہے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا لوگوں نے خود جی جلوس نکالے ہیں، خود نہیں نکالے۔ آج اسمبلی میں انہوں نے تسلیم کیا ہے، کے پی کے کی اسمبلی میں، کہ جناب ہمارے منسٹر بھی زخمی ہوئے ہیں۔ افواہیں تو پھیل رہی ہیں نا، اتنے قتل ہو گئے ہیں، تو اتنے مارے گئے ہیں، تو اتنے، وہ تو سینکڑوں کی تعداد بتا رہے ہیں، ہم ایگزیکٹ آپ کو بتا ہی نہیں سکتے، ظاہر ہے ہمارے پاس بھی خبریں نہیں ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب ہمارے منسٹر بھی زخمی ہوئے ہیں، تو یہ منسٹر کیسے زخمی ہو گئے جی؟ عام مارچ تھا، اگر عوام کا مارچ تھا تو یہ منسٹر کدھر سے آ گئے؟ منسٹر تو نہیں نہ آ سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت انہوں نے یہ پروگرام بنایا، اور بنوں میں دہشت گردی کا بہانہ کر کے انہوں نے کینٹ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سارا جلوس کینٹ کی طرف لے گئے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کینٹ کی طرف کیوں لے گئے ہو تم؟ پھر آگے سے انہوں نے وہ بتا رہے ہیں کہ جی فائرنگ ہوئی ہے، اور کوئی کتنے زخمی بتا رہا ہے، کوئی کتنے بتا رہا ہے۔ تو اگر منسٹر بھی ساتھ تھے اور جلوس آپ جو ہے وہ کینٹ کی طرف لے کے جا رہے تھے، تو پھر تو آپ کی نیت واضح ہو گئی نا کہ آپ ٹارگٹ بنانا چاہ رہے تھے، اور آپ دوسرا 9 مئی کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کو سر جی کتنے عرصے سے لوگ کہہ رہے ہیں ان کو سزائیں دیں، 9 مئی والوں کو، یہ دوسرا 9 مئی کریں گے، تو انہوں نے دوسرا 9 مئی کر دیا دوسرا 9 مئی انہوں نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے
سوچی سمجھی سکیم کے تحت وہاں پہ یہ گئے ہیں. یہ کیوں وہاں پہ گئے ہیں؟ کینٹ کے ایریے میں کیوں گئے ہیں بتائیں. تو اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج نے فائرنگ کیوں کی ہے. پہلے ان کے وکیل ہی دلائل دے رہے تھے کہ جی کور کمانڈر ہاؤس پہ اگر حملہ ہوا تھا 9 مئی والا، اصلی 9 مئی والا، تو انہوں نے اس وقت فائرنگ کیوں نہیں کی تھی. تو قاضی فیض عیسی نے کہا تھا کہ جو ان کی اچھی بات ہے آپ اس کو بھی برا ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ صورتحال ہوئی ہے. تو یہ جناب اب اس دفعہ انہوں نے فائرنگ کی ہے. انہوں نے اس لیے فائرنگ کی ہے، انہوں نے کہا جی یہ دوسرا 9 مئی کرنے آ گئے ہیں اور اتنا موب ہے، اتنا ہے. وہ جی افواہیں سوشل میڈیا پہ جو پھیلی ہوئی ہیں کہ جناب ہیلی کاپٹر کے ذریعے فائرنگ ہو رہی ہے، اتنے بندے مر گئے ہیں، یہ ہے وہ، اس میں مبالغہ آرائی ہو رہی ہے. ہم اپنے طور پہ خبریں وغیرہ اکٹھی کر رہے ہیں کہ کوئی مزید کنفرم رپورٹ ملے ادھر سے، تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو پھر ہم بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. دیکھتے ہیں پھر. جی تو میں بات یہ کر رہا تھا بنو کے حوالے سے کہ بنو میں ہی اور وزیرستان میں اور کے پی کے میں سب سے زیادہ جو ہے نقص امن ہے، جس کی وجہ سے یہ امن مارچ ہوا ہے نا. امن مارچ اگر یہ سیدھی نیت سے ہوا ہے نا امن مارچ، تو یہاں تو پھر وہ عزم استحکام بہت ضروری ہے اگر یہ سیدھی نیت سے کیا گیا ہے. لیکن ان کی نیتیں کھوٹی ہیں. یہ صرف فوج کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، فوج کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، اور سارا کچھ یہ کر کے الزام بھی فوج پہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیے اور وہ کر دیے. اس وقت صورتحال انتہائی خراب ہے. سارے دانشور، صحافی، اخبارات، ٹی وی چینل سب اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے جیسے کہ جو منسٹر زخمی ہوئے ہیں وہ اس امن مارچ میں شامل تھے تو زخمی ہوئے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ لوگوں کا اپنا ہے، اور وہ خود ہی وہ کینٹ کی طرف چلے گئے ہیں. سارے کینٹ کی طرف جانا تمہارا فرض ہے. تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں یا تو مکمل ہم انقلاب لے آئیں یا پھر آپ کوئی اور چیز چاہ رہے ہو. مجھے تو چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ جناب یہ نیازی بالآخر طالبان کو دعوت دے گا اور کہے گا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آؤ ہمارے اوپر حملہ کرو. یہی ساری ویڈیو لیک ہو رہی ہیں نا، یہی حملے ہو رہے ہیں، افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں نا. افغانستان والے تو اب یہ چاہیں گے کہ ہمیں کوئی اچھا کھاتا پیتا ملک ملے. جیسے ہسٹری ہے، آپ ہسٹری دیکھ لیں، سارے حملے ادھر سے ہوئے ہیں بوقت ضرورت. کوئی بابر کا، کوئی تغلق کا، کوئی احمد شاہ ابدالی کا، سارے ادھر سے حملے ہوئے ہیں. تو یہ عمران نیازی صاحب بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ جناب کوئی ایسے ماحول بنا دیا جائے کہ یہ وہ ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کچھ لوگ اس طرح کا گندا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں اپنے پرائے سارے کہ جناب یہاں پہ ایمرجنسی لگ جائے یا مارشل لا لگ جائے. یا بیچ میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف یہ کے پی کے کی حد تک رہا تو وہاں گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. کون اس کا دشمن ہے؟ اگر اس وقت مارشل لا لگتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ ظاہر ہے اس کو ہی ہوگا نا جس کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ہوگا نا اس وقت نقصان. تو کون چاہ رہا ہے کہ مارشل لا لگے؟ یہی لوگ چاہ رہے ہیں، فتنہ اور فساد والے چاہ رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ حد سے گزر گئے ہیں. کاش ان کو 9 مئی والوں کو سزا دے دی جاتی تو آج یہ والا ماحول پیدا نہ ہوتا. اگر یہ ان کو سزا مل جاتی نا پوری تو آج یہ والا ماحول نہ ہوتا جو یہ بنا رہے ہیں. یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اللہ رحم کرے. حالات خراب ہیں. سب صحافی چیخ رہے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے. اب اگر مارشل لا لگتا ہے تو بھی حالات خراب ہیں، اگر نہیں لگتا تو بھی حالات خراب ہیں، کیونکہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے خان کو جیل سے نکالنا ہے. اگر وہ نہیں نکلے گا تو ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. روز ان کے یہ والے بیان آپ سنتے ہیں نا کہ اگر خان جیل سے نہیں نکلے گا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. تو آپ دیکھ لیں یہ کہاں صورتحال جا رہی ہے، کیا ہو رہی ہے. حالات انتہائی خراب ہیں. بلکہ پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ شاید اکتوبر نومبر تک کوئی مسئلہ ہو جائے گا. اتنے تیزی سے خراب ہو رہے ہیں کہ اب یہ مہینہ 2 مہینے بھی نکالنا مشکل ہو رہا ہے. اللہ رحم کرے پاکستان پر.